اللہ 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 اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے ہماری فکری، نظریاتی، عملی اور اخلاقی اصلاح کے لیے نازل فرمایا ہے۔ اگر انسان کے اپنے نظریات قرآن کریم کی کو سامنے رکھ کر درست کر لے، اس کے اعمال درست ہو جاتے ہیں، اس کے اخلاق درست ہو جاتے ہیں اور اس اچھے رزلٹ ملنا اس کو شروع ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت سے ایک بڑا بہترین نظریہ یہ معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، یہ سورۃ النساء کی آیت ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو کچھ آپ کو اچھائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ ہر اچھائی، ہر کامیابی، خواہ وہ مکان کی شکل میں ہو، اچھے کاروبار کی شکل میں ہو، ملازمت کی شکل میں ہو، گاڑی کی شکل میں ہو، یا اسی طرح دولت کی شکل میں ہو، عزت کی شکل میں ہو، عہدے کی شکل میں ہو، انسان اس کو یہ سمجھے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اللہ کی طرف سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے، اپنے فضل و کرم سے یہ چیز مجھے عطا فرمائی ہے، ورنہ میں اس لائق نہیں تھا۔ اور یہ صرف کوئی محض عاجزانہ بات نہیں، حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ کی مہربانی سے انسان کو چیز ملتی ہے۔ ورنہ انسان اپنے دائیں بائیں اپنے قریبی لوگوں کو دیکھے تو طاقت و قوت، ذہانت میں بہت سے لوگ انسان سے زیادہ ہوتے ہیں، لیکن ان کو وہ چیز نہیں ملی ہوتی، جس سے معلوم ہوا کہ اصل چیز ملنے کی بنیاد طاقت، قوت، ذہانت اور تعلیم نہیں ہے، اللہ کی مہربانی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ فرماتے تھے، فرمایا کہ واللہ لولا اللہ ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، صحیح بخاری۔ اللہ کی قسم، اگر اللہ کی توفیق ہمارے شامل حال نہ ہوتی تو ہم نہ ہدایت پاتے، نہ نماز پڑھ سکتے اور نہ ہی صدقہ خیرات کر سکتے۔ دیکھیں اللہ کے نبی یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مہربانی سے ہمیں ہدایت نصیب ہوئی، اللہ کی مہربانی سے ہم نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی مہربانی سے ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں، اور ہم تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا مطلب بھی یہ ہے کہ ہمیں کسی بھی نیک کام کی تو قوت اور کسی گناہ اور نقصان سے بچنے کی توفیق وہ اللہ کی توفیق کے بغیر نہیں ہوتی، اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے، تب ہم کوئی نیک کام کر سکتے ہیں، کسی نقصان اور گناہ سے بچتے ہیں۔ ایک مسلمان جب نظریہ دل میں بیٹھتا ہے تو یہ صحیح نظریہ بیٹھتا ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دل میں انسان تکبر پیدا نہیں ہوتا، فخر پیدا نہیں ہوتا، غرور پیدا نہیں ہوتا۔ جب غرور دل میں پیدا نہیں ہوتا، انسان بڑی باتیں بھی زبان سے نہیں کہتا۔ مثلاً یہ نہیں کہتا کہ میں نے یہ کام کر دیا، کوئی اور تو نہ کر سکتا، کوئی اور ایسا کر کے دکھائے، کسی کے بس میں نہیں تھا، کوئی مائی کا لال ایسا پیدا نہیں جو یہ کام کر کے دکھائے۔ ابھی جو ایسے معاشرے میں بولے جاتے ہیں، لوگ بولتے ہیں، یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بڑائی آسمانوں اور زمین میں صرف اسی اللہ کے لائق ہے۔ بڑائی کا اظہار، کسی اور کے لیے بڑائی کا اظہار کرنا، بڑا بولنا، یہ مناسب نہیں بلکہ گناہ ہے۔ تو یہ جب نظریہ دل میں بیٹھتا ہے کہ اللہ کی مہربانی میں چیز ملی ہے، پھر انسان شکر ادا کرتا ہے، اور شکر ادا کرنے کے بارے میں اللہ نے قانون یہ بیان فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں مزید نعمتیں دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا سخت ہے، پہلی نعمتیں بھی چھین جائیں گی۔ اور انسان فخر نہیں کرتا، فخر بھی ممنوع ہے۔ یہ لوگ یہ پتہ نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر، میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں گا لیکن مجھے سے فخر نہیں ہے۔ تو آپ فخر نہیں فرمایا کرتے تھے، شکر ادا فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ نظریہ اور خیال کہ جو کچھ ہمیں ملا اپنی ذہانت کی وجہ سے ملا ہے، صرف اپنی محنت کی وجہ سے ملا ہے، یہ کافروں کا نظریہ ہے۔ 20ویں پارے میں سورہ قصص ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے قارون کے حالات بیان فرمائے۔ اس کی ایک بات یہ بیان فرمائی، اس نے کہا تھا کہ انما اوتیت علی علم عندی، کہ جو کچھ میرے پاس دنیا کی دولت اور خزانے اور عہدہ ہے یہ اپنے علم کی بنیاد پر مجھے ملا ہے، میں نے محنت کی ہے، کوشش کی ہے، اپنی ذہانت سے اچھی تدبیریں اختیار کی تو مجھے ملا۔ اللہ کا نام اس نے کہیں بھی نہیں لیا۔ انجام کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِ الْأَرْضِ، ہم نے اسے بھی اور اس کے خزانوں کو بھی
اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا۔ اللہ تعالی ہمیں اس برے نظریے سے محفوظ فرمائے اور اچھا نظریہ اپنانے کی اور اپنے خیالات اس کے مطابق بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔